Hello everyone. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great and enjoying your summer vacations. Today we are going to solve our Islamiyat summer pack. In this video we will look at all the activities from page 29 to 35 and we will solve them together step by step. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेज नंबर 29 पर सरगर्मी नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। नबी करीम रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 5 सुन्नतें लिखें। क्या आपको पता है सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत का मतलब है वो तमाम प्यारे तरीके और काम जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किए और हमें भी सिखाए। अगर हम इन कामों को करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे प्यार करेंगे और हमें ढेरों नेकियां मिलेंगी। चलें पहली लाइन में हम सुन्नत लिखते हैं, दूसरों को सलाम करने में पहल करना। आपको पता है जो बच्चा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहता है अल्लाह पाक उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। दूसरी लाइन में लिखें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। जो बच्चा हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद थर्ड सुन्नत है खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना। दायां हाथ यानी राइट हैंड हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उल्टे हाथ से खाता है और पीता है। हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, हम हमेशा सीधे हाथ से खाएंगे ताकि शैतान भाग जाए। अलावा अपने बाकी 2 सुन्नतें खुद से सर्च करके लिखनी है। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ हमारे पास एक जादुई बॉक्स दिया गया है। हमारे पास ऊपर 5 अल्फाज हैं, सहरी, रोज़ा, नेकी, फजर और रमज़ान। चलिए अपनी पेंसिल उठाएं और पहली लाइन में देखें। पहली लाइन में क्या आ रहा है? सीन है रे ये सहरी। ये तो हमारा पहला वर्ड सर्च हो गया। अब अपनी पेंसिल उठाएं और सहरी को सर्कल करके इसमें प्यारे से रंग भरें। अब लास्ट लाइन में हम देखते हैं रे वाव जे है। ये तो हमारे पास रोज़ा आ गया। रोज़े को सर्कल करें और इसमें प्यारे से कलर भरें। इसी तरह आपने बाकी वर्ड्स भी सर्च करके उनको सर्कल करना है और उसमें प्यारे प्यारे कलर भरने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे 30 पे। इसमें हमें क्या है? सरगर्मी नंबर 2 दी गई है, रंग की मदद से ताउज़ लिखने की मश्क। ताउज़ का मतलब है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जमा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई खिलौना टूट गया हो और आपको बहुत गुस्सा आया हो, या कभी रात को अंधेरे में डर लगा हो? जब भी ऐसा हो आपने फ़ौरन ताउज़ पढ़ना है। इसका मतलब है कि हम अल्लाह मियाँ से कह रहे हैं या अल्लाह हमें इस बुरे शैतान से बचा ले जो हमें डराता है और गुस्सा दिलाता है। आपने इसका नीचे तर्जमा लिखना है और इसे याद करना है। नेक्स्ट आता है तस्मिया। तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये तर्जमा आपने नीचे लिख लेना है और इसे याद करना है। अरे बच्चों, आपको पता है इसका जादू? जब आप पढ़ाई शुरू करने से पहले या खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो जो काम आपको मुश्किल लग रहा होता है अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देते हैं और वो काम बहुत आसान हो जाता है। इसका तर्जमा आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अब आपने ताउज़ और तस्मिया में अपनी मर्ज़ी के कोई भी प्यारे से पेंसिल कलर करने हैं ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। चलिए अब हम सफ़ा नंबर 31 पर आते हैं। यहाँ कुछ बहुत प्यारे कलमात हैं जैसा कि अस्तगफिरुल्लाह। तो जब हमसे कोई छोटी सी गलती होती है तो हमें फ़ौरन कहना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। इसके सामने आपने लिखना है अल्लाह से माफ़ी मांगना या मांगती हूँ, ठीक है। उसके बाद जब क्लास में टीचर आपको कुछ अच्छा काम करने पर स्टार देती है या मम्मा आपको आपकी पसंदीदा चीज़ ला कर देती हैं तो हम इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू। लेकिन हम तो मुसलमान बच्चे हैं, हमें कहना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन। इसका मतलब है अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दें। तो इसके सामने आपने ये लिखना है। अपनी पढ़ाई से पहले पढ़ें रब्बी ज़िदनी इल्मन, यानी ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और उसके बाद
اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو تو پتہ ہے نا اللہ پاک سب سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ، جب ہم رات کو آسمان پر چمکتے ہوئے تارے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے۔ تو اس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے اللہ پاک ہے۔ اب نیچے دیکھیں، دیے گئے رسولوں کے ناموں کو ان پر نازل ہونے والی کتاب سے ملائیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے 4 مشہور کتابیں نازل کی، اور اپنے ہاتھ میں اسکیل پکڑیں اور میرے ساتھ لائن ملائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب آئی؟ سب کو معلوم ہے نا، قرآن مجید۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات۔ بہت اچھے۔ چلیے بچوں، اب ہم پیج نمبر 32 پر سرگرمی نمبر 4 کو سالو کرتے ہیں۔ فرشتوں کی سی 4 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ بچوں، جیسے ہمارے اسکول میں پرنسپل صاحب، ٹیچرز اور گارڈز کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ فرشتے نور سے بنے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کلاس میں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بھی 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں؟ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ فوراً ہماری نیکی لکھ لیتا ہے۔ چلیے اب ان 4 بڑے فرشتوں کے کام اور ان کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بادل میں لکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وحی یعنی اللہ کا پیغام لانا۔ دوسرے بادل میں لکھیں حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش برسانا اور رزق پہنچانا۔ تیسرے بادل میں لکھیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے دن سور پھونکنا۔ چوتھے بادل میں لکھیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جانوروں کی جان نکالنا۔ اب بچے نیچے دیکھیں، نیچے والی سرگرمی پہ آپ جو کام رمضان المبارک میں کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی پسند کا رنگ بھریں، جیسے ماما کے ساتھ سحری کرنا، روزہ رکھنا، افطاری میں کھجور کھانا یا پاپا کے ساتھ تراویح پڑھنا۔ ان خانوں میں اپنی پسندیدہ رنگ بھریں۔ چلیے بچوں، اب آپ میرے ساتھ پیج نمبر 33 اوپن کریں، سرگرمی نمبر 5 سالو کرتے ہیں۔ ایک گیم کھیلتے ہوئے یہ خالی جگہ پُر کریں۔ میں جملہ پڑھوں گی اور آپ نے جواب سوچنا ہے۔ نمبر 1 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ سوچیں، ہم نے کلاس میں پڑھا تھا مصر میں۔ نمبر 2 پہ ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے پیاری جنت کون سی ہے جہاں ہم سب نے اکٹھے جانا ہے؟ جی ہاں، جنت الفردوس۔ نمبر 3 پہ ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھی ہیں؟ سوچیں ذرا، بہت سی مزیدار نعمتیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ، اس کو ذرا غور سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے کچھ بچے گلی میں کسی بلی یا کتے کو دیکھ کر اسے پتھر مارتے ہیں اور یہ بہت بری بات ہے۔ جانور بول نہیں سکتے، انہیں بھی درد ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے یہاں لکھیں منع فرمایا۔ اس کے بعد ہے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمیں پالتو جانوروں کے کھانے اور پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ بلینک ہے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان نہ بولیں، زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے آہستہ آواز میں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اینڈ لاسٹ پہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ چلیں بچوں، جلدی سے یہ بلینکس فل کر لیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پیج نمبر 34 پر سوالوں کے شارٹ اور پیارے سے جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی 2 عیدیں عطا کی ہیں؟ بچوں، اللہ نے ہمیں سال میں 2 بڑی خوشیاں دی ہیں۔ ایک عید الفطر یعنی میٹھی عید جس پر ہم سوئیاں کھاتے ہیں، اور دوسری عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید۔ تو جواب میں لکھیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے رحمت العالمین کس رسول کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ نمبر 3 ہے آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟
اس کا جواب لکھیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب پر یقین رکھنا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے، قربانی کس نبی کی سنت میں ادا کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ اور نمبر 5 ہے، اللہ کی 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، ہوا، پانی، آنکھیں اور کھانا۔ یہ سب ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ چلے بچوں جلدی سے یہ کویسچن سالو کر لیں۔ بچوں اب آئیے پیج نمبر 35 پر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ صورتوں کے نام جانوروں پر بھی ہیں، جیسے سورہ بقرہ جس کا مطلب ہے گائے، اور سورہ فیل جس کا مطلب ہے ہاتھی۔ آپ نے ابابیلیوں والی کہانی بھی سنی ہوگی۔ تو پہلے سوال کے جواب میں یہ دونوں نام لکھ لیں۔ اب ہے سب سے اہم چیز، کھانا کھانے کے 4 آداب لکھیں۔ آپ نے کلاس میں پڑھا تھا نا؟ پیارے بچوں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ بچے پوری پلیٹ میں ہاتھ گھما رہے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں، جس سے کھانا باہر گر جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور نمبر 4، اپنے سامنے سے کھائیں اور چھوٹا نوالا لیں۔ اس سے ہمارے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوتا اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ چلیے ان آداب کو صاف ستھرا نوٹ کریں، اور نیچے جو درود شریف اور سورہ فلق ہے اسے ماما کے پاس بیٹھ کر زبانی یاد کرنا ہے۔ درود ابراہیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر خاص فضل نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر خاص فضل نازل فرمایا۔ یقیناً تو بہت تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل کر، جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو بہت تعریف اور بزرگی والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ Dear students, we have successfully completed all the activities of our Islamiyat summer pack. Make sure you complete all these pages in very neat and clean handwriting, and don't forget to do the coloring parts. Take care of yourself, finish your homework on time, and I will see you after summer vacations. Allah Hafiz.